سیدو سرور محمد نور جان اور بہتر ہو مہتر شفیع مجرمان اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر اور بحر حق سوئے غریبان یک نظر زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حاضرین مکرم، یہ مجلس جس عنوان سے سجائی گئی ہے وہ ہے مجلس درس مثنوی، اور صاحب مثنوی کون ہے؟ یہ امام العاشقین ہے، سلطان العارفین ہے، حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی مثنوی کا لب لباب اور مغز کیا ہے؟ میرے برادر مکرم علامہ ارشد مصطفی صاحب وہ 2-4 منٹ کے اندر جسم اور روح کی بات کر کے ان کی مثنوی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور میں بھی انہی کی گفتگو کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑوں گا، پہلے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ مثنوی کتنی بڑی کتاب ہے اور صاحب مثنوی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ یہ وہ معرفت کا بحر ذخار ہے اور اسرار و رموز اور حکمت اور تدبر کے اس میں وہ گوہرہائے آبدار ہیں کہ 7 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ملت اسلامیہ ہر دور میں اس کتاب کو پڑھتے چلی آ رہی ہے، اور آج جس جگہ پہ میں حاضر ہوں اسی کے قریب گولڈا شریف کی دھرتی ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے مثنوی شریف کا نغمہ وہاں الاپا جاتا تھا۔ یہ مثنوی یہ کتاب عشق ہے، یہ پیغام بیداری روح ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا تصور کریں کہ مشرق کا سب سے بڑا فلسفی مسلم شاعر، جن کو دنیا حکیم الامت کہتی ہے، شاعر مشرق کہتی ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کے شارح ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت علامہ سے سوال کیا کہ آپ نے زندگی میں بہت سی کتب پڑھی ہیں، بتائیے کن کتب نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کس نے سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ حضرت اقبال نے بے ساختہ جواب دیا 2 کتابوں نے۔ ایک کتاب ہے کتاب لا ریب سرچشمہ ہدایت صحیفہ انقلاب قرآن مجید اور فرقان حمید، اور دوسری کتاب وہ ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے فرمایا تھا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مجھے مثنوی نے فائدہ دیا۔ اور 1935 عیسوی میں علامہ کی وفات 1938 کی ہے، عرشی صاحب نے خط لکھا، خط کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ مدت ہوئی مطالعہ کتب ترک ہو چکا، اب صرف 2 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری مثنوی شریف۔
اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی خود کہتے ہیں کہ میں آخری علامہ اقبال کے آخری سالوں میں جب بھی جاتا آپ کے سامنے میز پر قرآن مجید کے بعد جو دوسری کتاب پاتا تھا وہ حضرت مولانا روم کی مثنوی تھی۔ یہ 750 سال بعد رومی کے وصال کے بعد اقبال نے مثنوی کا مطالعہ کیا اور مثنوی سے وہ کچھ اخذ کیا اور دنیا کو اپنی کتب میں اس طرح پیغام دیا کہ علامہ کی 9 شاعری کی کتب میں سے جس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں رومی کا سب سے زیادہ ذکر دکھائی دے گا۔ تاریخ اسلام کے جس صوفی کا اور جس مسلم شاعر کا علامہ نے سب سے بڑھ چڑھ کر ذکر کیا ہے وہ یہ سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ۔ اور میں نے جب علامہ کو پڑھا اور مثنوی کی کچھ شرح لکھنے کے لیے میں نے کھنگالا تو جگہ جگہ علامہ جو ہے رومی کو مختلف القاب سے یاد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی رومی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر کاروان عشق و مستی ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ مرد خبیر ہیں، کہیں کہتے ہیں مرد حکیم ہیں، کہیں کہتے ہیں امام راستہ ہیں، کہیں کہتے ہیں امام عاشقاں ہیں، کہیں رومی کو پیر روم کہتے ہیں، کہیں پیر عجم کہتے ہیں اور کہیں کہتے ہیں پیر رومی مرشد روشن زمین۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں، مشرق کا سب سے بڑا مسلم شاعر، کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر اور کاروان عشق و مستی راہ امیر۔ یہ عشق و مستی کے قافلے کا امام ہے اور علامہ نے جو جگہ جگہ جو عشق کا تصور پیش کیا ہے، اگر آپ مثنوی کا مطالعہ کریں، میرے مطالعہ کے مطابق میری نظر میں مسلم شعراء اور مسلم حکماء اور مسلم علماء کی کتب میں سے سب سے زیادہ عشق کا نغمہ جو ہے جس کتاب میں مجھے دکھائی دیا وہ یہ مثنوی مانوی کی کتاب۔ علامہ نے جو کہا تھا کہ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ یہ تصور کہاں سے لیا؟ مثنوی کا مطالعہ کریں تو آپ کو آغاز میں ہی یہ مثنوی میں عشق کا نغمہ دکھائی دے گا۔ رومی نے کہا تھا کہ شاد باشے عشق خوش سودائے ماں اور اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، ایس تو سلامت ہے، تو ہماری ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہمارا افلاطون ہے، اے کہ افلاطون و جالی نو سے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں۔ اس کے بعد عشق کا ایسا نغمہ شروع کیا کہ ایک رومی کے بہت بڑے ماہر رومیات خلیفہ ڈاکٹر عبدالحکیم وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں مثنوی کو پڑھتا ہوں اور اس میں عشق کا نغمہ جب میں رومی کو الاپتے ہوئے دیکھتا اور سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ رومی مختلف انداز سے عشق کی شرح بیان کرتا ہے، عشق کے لیے تمثیلات بیان کرتا ہے، عشق کے لیے حکایات بیان کرتا ہے، عشق کو اشتہاروں میں بیان کرتا ہے، کنایوں میں بیان کرتا ہے، اور رومی
عشق بیان کرتے کرتے سیر نہیں ہوتا۔ ان کا ایک جملہ بڑا جو ہے وہ سننے کے قابل ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ رومی کو عشق سے عشق ہو گیا ہے، عشق سے عشق ہو گیا ہے۔ عشق کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اور آج کے دور زوال و انحطاط میں میرے قائد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے دروس مثنوی تو اعتکاف میں آپ سنتے ہوں گے۔ ان کو ایک دفعہ میں نے یہ بھی سنتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری جلوت کی لگائی ہے، دل میرا خلوت والا بنایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مثنوی لے کے میں تنہائی میں چلا جاؤں، میں خلوت میں چلا جاؤں اور مثنوی ہو اور میں ہوں۔ اور خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عمر کے آخری سالوں میں دیکھتا، پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ مثنوی کھولتے اور ایک خاص ترنم اور تغنم کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ مثنوی کو گنگنایا کرتے تھے۔ مثنوی کی سر بھی ایک الوہی جو ہے الہامی ہے، ایک تغنم اس کے یہ روح کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ تو یہ رومی جو ہے شروع میں ایسے نہیں تھے۔ رومی کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک شمس تبریز سے ملاقات سے پہلے اور دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد شروع ہوا۔ شمس تبریز سے ملاقات سے پہلے کونیا کے اندر آپ کا بہت بڑا ادارہ تھا، درسگاہ، جامعہ تھے، اور دور دراز سے عالم اسلام سے تشنگان علم و معرفت وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی مختلف علوم و فنون اور ادق ابحاث پڑھایا کرتے تھے۔ بس کوئی ایک موقع تھا جس نے رومی کی زندگی کے رخ کو بدل دیا، وہ شمس تبریز سے ملاقات کا۔ میں اختصار سے اس کا ذکر کر کے آگے آداب بندگی کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی کے مرید تھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو ان کے شیخ نے کہا کونیا میں چلے جاؤ، وہاں ایک دل سوختہ آپ کے انتظار میں ہے، جا کر اس کو سیراب کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک رات شمس تبریز نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا یہ میرے دل میں جو تو نے عشق کا اور معرفت کا یہ جو بھانبڑ مچایا ہے، باری تعالیٰ کوئی ایک بندہ ایسا عطا کر یہ میں سارا جو اس امانت جو ہے اس کے سپرد کر دوں۔ تو ان کو اشارہ ہوا کونیا جانے کا۔ اب کونیا گئے، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کونیا میں درس تھا، وہاں پہ چلے گئے، اور تالاب کے ارد گرد آپ کی کلاس لگتی تھی، آپ پڑھا رہے تھے۔ تو شمس تبریز ایک درویش کی شکل میں بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صرف، نحو، فقہ، اصول اور ادق ابحاث پڑھا رہے تھے۔ شمس تبریز درویشانہ لباس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پڑھاتے پڑھاتے جو رومی ایک دفعہ خاموش ہوا تو کھڑے ہو گئے۔ شمس تبریز سوال کرتے ہیں، یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ رومی نے نگاہ اٹھائی، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہتے ایک درویش ہے، تو اس کو میں کس طرح یہ ادق ابحاث کس طرح اس کو سمجھاؤں؟ انہوں نے نیگلیکٹ کرتے ہوئے کہا این چیزیں این آ چیزیں کہ تو نمے دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز بیٹھ گیا، وقفہ ہوا، رومی اپنے حجرے میں چلے گئے۔ شمس تبریز کو موقع ملا، اس زمانے میں ادارے درس گاہیں ان میں تالاب ہوتے تھے، تالاب کے ارد گرد شمس تبریز نے کتابیں اٹھائی ساری
اور تالاب میں پھینک دی۔ اور اس زمانے میں کتابیں بھی مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے، سیاہی سے، اور مخطوطہ اگر پانی میں ڈالا جائے وہ سارے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس درویش نے جب کتابیں تالاب میں پھینکی تو طلبہ دوڑے دوڑے رومی کے حجرے پر دستک دیتے ہیں کہ درویش نے ساری کتابیں تالاب برد کر دی ہیں۔ رومی دوڑے دوڑے آئے اور پریشان ہو کر شمس تبریز سے سوال کرتے ہیں۔ وہ مکالمہ مختلف کتب میں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی لکھا اپنی کتاب میں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ آپ نے میرا سارا علم برباد کر دیا، میری زندگی کی ساری کمائی غارت کر دی۔ شمس تبریز کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں یہ پانی میں تو نے ساری کتابیں ڈال دی۔ شمس تبریز نے فرمایا کیا علم صرف کتابوں ہی میں ہوتا ہے؟ رومی نے کہا کتابوں ہی میں تو ہوتا ہے۔ تو اس وقت شمس تبریز تالاب میں اترے، ایک ایک کتاب اٹھاتے تھے اور کتاب کو اس طرح جھاڑتے، پانی سے نکلی ہوئی کتاب سے گرد و غبار اڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ رومی نے جب پانی سے نکلتی ہوئی کتب میں سے گرد و غبار اڑتی ہوئی دکھائی دی تو رومی کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور حیرت استعجاب میں ڈوب کر پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے کہ پانی سے کتابیں نکل رہی ہیں اور گرد و غبار کہاں سے آ گئی؟ آگے شمس تبریز جواب دیتے ہیں چیزیں کہ تو نمے داری، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ بس یہ ایک موقع تھا زندگی کے کانٹے کو بدلنے کے لیے، بس کوئی ایک موقع ہوتا ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بکریاں چرانے گئے تھے، شبانی سے کلیمی مل گئی، حضرت شعیب ملے۔ اسی طرح رومی کو جو ہے شمس تبریز ملے، اس کے بعد پڑھنا پڑھانا چھوٹ گیا۔ اس کے بعد رومی اگر شہر میں، شمس تبریز شہر میں، رومی شہر میں، اگر شمس تبریز جنگل میں، رومی جنگل میں، اس کے بعد شمس تبریز تھے یا رومی تھے، ایک حجرے میں۔ بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے تصور میں گم رہے ہیں۔ بس یہ اس واقعے نے رومی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ شمس تبریز سے ملاقات کا نتیجہ ہوا کہ وہ جو درس و تدریس کا اور ظاہری علوم کا اور مذاہب عالم کا اور فقہ و مذاہب کا بہت بڑا عالم تھا، ظاہری علوم کا، تو یہ رومی ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہو گئے، یہ شنید سے دید کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس واقعے نے جو ہے رومی کو مولائے روم بنا دیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اور کیوں؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ کوئی چیز اپنے طور پہ کوئی کارآمد چیز نہیں بنتی، لوہا جب تک کسی کاریگر کے ہاتھ میں نہیں جاتا وہ تلوار نہیں بن سکتا۔ اس لیے جلال الدین رومی، مولوی رومی کو مولائے روم بنانے کے لیے بھی کوئی شمس تبریز تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس شمس تبریز سے ملاقات کے بعد پھر رومی نے جو ہے یہ مثنوی لکھی، اور مثنوی نے روح کا پیغام دیا، بندگی کے آداب سکھائے،
قرآن حکیم فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد وحید کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور اس عبادت سے مراد معرفت، وہ عبادت جو معرفت پر منتج کرے۔ انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے بندوں کے آداب، شان، اوصاف اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال ڈال سے تواضع اور انکساری جھلکتی ہے۔ وہ بندے بن کے، عاجز بندے بن کے اس کی زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا آمنا سامنا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو ان کو سلام کہتے ہوئے ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان سے ترکی بترکی جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت اور بندگی میں کبھی سجدوں میں گزر جاتی ہیں اور کبھی قیام اور رکوع میں راتیں ختم ہو جاتی ہیں، لربہم، اپنے رب کے ملاقات، دیدار اور اس کی رضا کے لیے۔ اور یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ میں نے یہ 2-3 آیات پڑھی، اس کی آخر تک آپ قرآن کھولیں، آپ پڑھتے جائیں، وہ عباد الرحمن کی صفات آپ کو دکھائی دیں کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کیسے ہیں۔ اور یہ بھی دوستو توجہ طلب نکتہ ہے، یہاں یہ نہیں کہا عباد الذین، بندے وہ ہیں، بلکہ فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ بندے سارے ہوتے ہیں، رحمان کا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، جس کی نسبت اضافت جو ہے اپنی طرف کرتا ہے، وہ اس کے مخصوص بندے۔ تو رحمان کے بندے، 15واں پارہ اس کا آغاز بھی ہے، ارشاد ہوا سبحان الذی بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد کی نسبت ہو ضمیر کی طرف، یہاں عبد کی نسبت رحمان کی طرف۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس کا راز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے صرف عبد ہونا اور بات ہے اور عبد ہونا اور بات ہے، عبد ہونا اور بات ہے اور عبد الرحمن ہونا اور بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبد چیز دیگر، عبد اور ہے اور عبد مولا کا بندہ اور ہے۔ عبد دیگر عبد چیز دیگر، این سارا پا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہوتا ہے جو منتظر ہوتا ہے، جب عبد عبادت اور بندگی کرتے کرتے، محبت اور عشق کے زینے طے کرتے کرتے جب عبدہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ منتظر بن جاتا ہے۔ پہلے وہ انتظار کرتا تھا، اب اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ طالب تھا، اب وہ مطلوب بن جاتا ہے۔ پہلے وہ عاشق تھا، اب وہ معشوق بن جاتا ہے۔ پہلے وہ تقدیر کو دیکھتا تھا، اب جب عبدہ بن جاتا ہے تو اس مقام پر فیض ہو جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ پھر رب ذوالجلال کی رضا تکتی ہے کہ میرے بندے کے لب ہلے، ان لبوں سے جو کچھ نکلے گا وہ میری تقدیر بن جائے گا۔ اور مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گفتائے اللہ بود، ظاہر میں
اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ رب کا کہا ہوتا ہے۔ گفتائے اللہ بغد گرچہ از حلقوم عبداللہ بغد۔ تو یہ بندگی کا ادب کیسے آئے گا؟ مثنوی ساری کی ساری جو ہے مختلف تمثیلات کے ذریعے، حکایات کے ذریعے آداب بندگی سکھاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندے کو کیسا ہونا چاہیے، یہ مثنوی اس چیز کا درس دیتی ہے۔ اور میرے بھائی علامہ ارشد مصطفی صاحب جسم و روح کی جو بات کر رہے تھے، میں اسی سے مولانا رومی کی حکایت کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ رومی کی حکایات جو ہیں ان کے اندر سبق کیا ہے۔ وہ جب کوئی تمثیل یا کوئی حکایت یا کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ رومی پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ ایک خاص مقام آتا ہے، لوگ اس کہانی سے حظ لے رہے ہوتے ہیں، پھر رومی اپنا جو ہے اپنا کام کرتا ہے۔ یہ جسم اور روح کی میرے بھائی بات کر رہے تھے۔ رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ مجنو اور اس کی اونٹنی۔ لیلا اور مجنو کا بھی بڑا ذکر کیا ہے مثنوی میں، اور بیان کر کے بڑے بڑے نکتے بیان کیے ہیں۔ سنیے رومی کیا کہتا ہے کہ مجنو نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ لیلا کے شہر چلتے ہیں، اور لیلا کے شہر جانے کے لیے جو ہے اس نے کہا کوئی سواری خریدنی چاہیے۔ اس زمانے میں سواریاں یہ گھوڑے اور اونٹنیاں ہوتے تھے، یہ نہ موٹر وے تھے، نہ پجارو، نہ ایروپلین، یہ سواریاں تو تھی نہیں۔ تو مجنو نے ایک اونٹنی خریدی لیلا کے پاس جانے کے لیے، اور وہ اونٹنی جو اس نے خریدی وہ انتخاب ان کا صحیح نہیں تھا، اس نے تازہ بچہ دیا ہوا تھا۔ مجنو نے اس اونٹنی پر سواری شروع کی، تھوڑی دیر سفر کیا تو لیلا کے تصور میں مست ہو گیا۔ لیلا کے پاس جاؤں گا، اس سے یہ کلام کروں گا۔ محبوب کے دیس میں جانے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے۔ جب وہ تصور میں لیلا کے تصور میں مست ہوا تو جو نکیل تھی وہ ڈھیلی ہو گئی۔ جب نکیل ڈھیلی ہوئی تو وہ جو ناکا تھی اونٹنی، اس کے بچے پیچھے تھے، اس نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا۔ تو کافی دیر کے بعد جب مجنو جو ہے وہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ اونٹنی تو پیچھے جا رہی ہے۔ اس نے پھر اس کی نکیل کو کھینچا، اس کے رخ کو موڑا، پھر تھوڑی دیر سفر کیا، پھر لیلا کا تصور آ گیا۔ لیلا کے پاس جائیں گے، لیلا سے باتیں کریں گے، لیلا کی محبت میں مجنو کو پھر مستی آ گئی، اور جو اونٹنی تھی اونٹنی کو پھر موقع مل گیا، اونٹنی نے پھر پیچھے کی طرف رخ کر لیا۔ کافی دیر کے بعد جو ہے پھر مجنو کو ہوش آیا، پھر اونٹنی کا رخ لیلا کی طرف کرتا ہے۔ تو ایسا کئی مرتبہ ہو چکا، 6 مہینے گزر گئے، جو مجنو ہے وہ آگے سفر نہ طے کر سکا۔ لیلا کا شہر دور رہا، وہ بار بار پلٹ کے جو ہے وہ جو ناکا پیچھے مڑ آتی تھی۔ جب اتنی دفعہ جو ہے وہ ناکا پیچھے مڑی تو اس وقت مجنو نے ناکا سے کہا، رومی فرماتے ہیں، گفت اے ناکا چوہر دو عاشقیں مادو زد بس ہم رہے نالائقیں۔ وہ کہنے لگا کہ اونٹنی لگتا ہے میری لیلا کوئی اور ہے اور تیری لیلا کوئی اور ہے، تو بھی کسی لیلا کی محبت میں جو ہے، اور میرے اور تیرے درمیان
180 درجے کا جو ہے وہ فرق ہے. تو مجھے میری لیلا کے پاس نہیں پہنچائے گی. اس نے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ دفع ہو, تو لیلا کے پاس نہیں پہنچا سکتی, میں خود ہی جو ہے لڑکنے لگ جاؤں گا اور لڑکتے لڑکتے لیلا کے پاس میں پہنچ جاؤں گا. رومی فرماتے ہیں یہ بات بیان کر کے کہتے اے بندے مجنوں لیلا کا عاشق تھا, اس نے اونٹنی کو چھوڑ دیا, وہ اونٹنی جو اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی تھی. اب میرے بھائی ارشد صاحب والی بات کہ انسان جسم اور روح سے مل کے بنا ہے. روح عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے, یہ جسم اور یہ نفس جو ہے یہ ناسوتی ہے, یہ نیچے پرواز کرتا ہے. روح کے تقاضے اور ہیں, جسم کے تقاضے اور ہیں. انسان ان دو چیزوں کا مرکب ہے. انسان جس چیز کی زیادہ پرورش کرے گا ویسے ترقی کرے گا. اگر جسم کو پالے گا, زیادہ کھائے گا, زیادہ پیے گا, زیادہ ملے گا, زیادہ باتیں کرے گا, زیادہ شہوتوں میں پڑے گا, زیادہ خواہشات میں پڑے گا, خواہشات نفسانی کو پورا کرے گا, اس کا جسم زندہ رہے گا. نفس اس کا ناسوتی ہے, وہ زندہ رہے گا. روح بڑھ جائے گی, اس کی پرواز نہیں اوپر ہو سکے گی. روح وہ عالم بالا کی مسافر ہے, وہ رب کی طرف جانا چاہتی ہے. تو اے بندے تو روح کے تقاضوں کا بھی خیال کر. اگر مجنو لیلا کی خاطر اونٹنی کو چھوڑ سکتا ہے تو رومی کا پیغام سنیے. رومی فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہ کمال لیلا بود. اے بندے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کم تو نہیں ہے. عشق مولا ذرا تصور کرو کہ اونٹنی اور مجنو کے تصور سے رومی کہاں لے جا رہا ہے. کہتے عشق مولا کہ کمال لیلا بود اور گوئے گشتن بہر اولا بود. اے بندے مجنو لیلا کے عشق کے لیے, لیلا کے وصال کے لیے اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہے. اے بندے تو مولا کے عشق کے لیے جسم اور نفس کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو ان شہوات کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ان شہوات سے جتنا نکلے گا تیری روح اتنی اجلی ہو کہ مولا کی طرف پرواز کرے گی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کائنات میں 4 طرح کے موجودات ہیں. کچھ موجودات ایسے ہیں جن کو اللہ نے نہ عقل دی ہے نہ شہوت دی ہے. کچھ ایسے موجودات ہیں جن کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے. کچھ ایسے موجودات ہیں جن کو عقل دی ہے, شہوت نہیں دی, خواہش نہیں دی. اور کچھ ایسے ہیں جن کو شہوت دی ہے, عقل نہیں دی. یہ کون کون ہے دیکھیے. جن کے اندر نہ عقل ہے نہ شہوت خواہش, وہ جمادات ہیں. یہ نباتات, جمادات, پتھر, اینٹیں, کرسی, میز, جمادات, ان کے اندر یہ کوئی چیز نہیں. اور جن کو اللہ نے شہوت دی ہے, شہوت رکھی ہے, خواہش, عقل نہیں ہے, وہ حیوانات ہیں, چوپائے ہیں. اور جن کو صرف عقل دی ہے, نور دیا ہے, شہوت نہیں دی, طبیعت کے تقاضے نہیں ہے, وہ کون ہے بھلا؟ فرشتے ہیں, ملائکہ. اور آپ اور ہم حضرت انسان جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اس کے اندر عقل بھی ہے, حکمت بھی ہے ایک طرف, یہ دوسرے طبیعت اور شہوت بھی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ
مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. اگر یہ شہوت اور عقل کا مقابلہ ہوتا ہے، نفس اور روح کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر انسان پہ شہوت غالب آ جائے تو وہ چوپایوں کی مانند بن جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جنسی خواہشیں پوری کرتا ہے. یہ حیوان بھی کرتے ہیں. اور اگر مزید یہ غالب آ جائے شہوات خواہشات تو حیوانوں کی مانند نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انعام چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے گا. اور یہی انسان جو ہے جب عقل کو، حکمت کو شہوت پہ غالب کرتا چلا جاتا ہے، روح کی پرورش کرتا چلا جاتا ہے نفس کے مقابلے میں، تو انسان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے، ملائکہ کے لیے رشک بن جاتا ہے. فرشتوں سے اعلیٰ ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو فرشتوں سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے. تو یہ بندہ جو ہے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے. اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک اور حکایت سنیے. رومی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا کاہل تھا، سست تھا، نہ کوئی محنت کرتا دنیا کے لیے، نہ ارکان اسلام ادا کرتا، غافل، سست، غفلت شعار. تو اس پہ جو ہے دین تو پہلے ہی اس کے پاس کم تھا اور دنیا کے حوالے سے بھی مفلس اور کنگال ہو گیا. وہ توکل کا نا درس دیتے ہوئے، توکل کیا ہوتا ہے. آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کام کوئی نہ کرو، اللہ پہ بس سب چھوڑ دو. یہ غلط ہے. علامہ نے فرمایا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. وہ شخص جو غافل تھا، سست تھا، تو وہ جو ہے کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا. اس نے دیکھا کہ خراسان کا ایک رئیس ہے، ایک آقا ہے، اس کے کچھ غلام تھے، سپاہی تھے. اس کے سپاہی بڑے زرق برق لباس میں رہتے اور خوش خوراک تھے، تو کھاتے پیتے تھے. ان کو دیکھ کے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ جو بکواس کرنے لگا اور کہنے لگا مولا میں تیرا بندہ ہوں، میرا حال دیکھ، اور یہ دیکھ امیر کا جو شاہ ہے اس کے غلام، میں تیرا غلام اور بندہ، اس کے غلام دیکھ کتنے زرق برق لباس میں ہیں، کتنے خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے رہن سہن، مسکن اچھا، لباس اچھے، خوراک اچھی. مولا تو رب ہے میرا اور مقابلہ کر. رومی جو ہے وہ ان کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہا کہ کہ خدا زی کھا جائے صاحب منن چون آمو زی تو بندہ داشتن. مولا تجھے بندہ پالنے کا طریقہ نہیں آتا. اللہ کو کہنے لگا اگر تجھے اللہ کا بندے پالنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس حاکم کو دیکھ، اس آقا کو دیکھ، اس سے سیکھ کہ غلاموں کو کیسے پالا جاتا ہے. یہ دیکھ. اس نے شکوہ کیا. کچھ دن گزرے، وہ جو آقا تھا اس پہ ایک بادشاہ نے ساتھ والی ریاست کی، اس نے حملہ کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا. ساتھ اس کے جو ہے سپاہی، کارندے، غلام، ان کو بھی گرفتار کر لیا. ان سے پھر جو ہے
बाज पुरस करना शुरू कर दिया, उनके आका के बारे में राज की बातें पूछना शुरू कर दी। उन गुलामों ने कहा कि हमने नमक खाया है आका का, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, राज नहीं उगलेंगे। उसने 1 महीने तक उन सिपाहियों को सजा दी कि राज उगलो, उनका नहीं उगलेंगे, हमने नमक खाया है आका का। उसने एक एक को तपते हुए जो है वो तेल के जो है बर्तन कड़ा में डालना शुरू कर दिया। एक एक उधर मर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं, लेकिन एक अपनी आंखों के सामने साथियों को कटते मरते देखकर कहने लगे हम राज नहीं उगलेंगे, हम आका के गुलाम हैं, नमक खाया है। जब ये हालत उस बंदे ने देखी तो फिर उस बंदे को हातिफ गैब ने आवाज़ दी। हातिफ गैब से आवाज़ आई कि तू मुझे सिखाता है कि बंदे पालने का तरीका कैसे होना चाहिए। रूमी फरमाते हैं कि बंदा परवर दन आमो ए खुदा और ज़ीराई सो इख्तियारे शहर मा और गुफ्तशंदर ख्वाब हातिफ कह के आ बंदा बुदन हम बेआमो ज़ोबिना। कह बंदे रब को तू ये सिखाता है कि बंदों को कैसे पाला जाता है। अरे उस आका के गुलामों से सीख कि गुलामी के तरीके क्या हैं, गुलामी के तरीके क्या हैं। तू भी बंदा बनना उनसे सीख ले। हातिफ गैब से उस बकवास करने, उस मुंह ठट को हातिफ गैब ने ये जवाब दिया कि तू भी बंदा बनना इनसे सीख ले और फिर कभी मौला को यूं ताना न दे। ये आदाब बंदगी आज का हमारा मौजू है, आदाब बंदगी दर मसनवी कि मसनवी में बंदगी के आदाब क्या है। दोस्तों मसनवी जो है लोगों को ये तरीका सिखाती है। इसलिए मेरे कायद हज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने एक दफ़ा दर्स से मसनवी देते हुए फरमाया, उनका सलूक और तरबियत की दुनिया में कहते तसव्वुफ की जुमला कुतुब में मसनवी का कोई मुकाबला नहीं। तरबियत नफ्स में, तरबियत इंसान में, आदाब बंदगी में, रूह के तकाज़ों को सिखाने में जो अंदाज ये 26,666 के ये मसनवी ये मानवी का है, हज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इसके मुतबादल कोई किताब नहीं। आप फरमाते हैं कुरान और हदीस के बाद तसव्वुफ की दुनिया में ये जो मसनवी ये मानवी है, इस किताब के मुकाबले की कोई किताब नहीं। ये बेमिसल किताब है। इस किताब में रूमी मुख्तलिफ पैरायों से इंसान को सिखाता है। एक और मकाम पे रूमी वो फरमाते हैं कि एक नर और मादा फाख्ता वो जंगल में दाना चुन रहे थे। दाना चुनते चुनते उन्होंने एक दरवेशी के लिबास में एक शख्स को आते हुए देखा। उसने जुब्बा कुब्बा पहना हुआ था, दस्तार पहने हुए थे। मादा फाख्ता नर फाख्ता से कहने लगी कि ये जो आदमी आ रहा है ना, ये मुझे शिकारी लगता है, यहाँ से उड़ जाए, कहीं इसका शिकार ना हो जाए। नर फाख्ता उससे कहने लगा, ये तो दरवेश है, ये तो फकीर है, इससे क्या डरना, दरवेश तो ऐसा काम नहीं करते। तो वो उसी जगह खड़े रहे। वो जो जिसने जुब्बा पहना हुआ था आगे जब करीब आया, उसने जुब्बा अपना वो एक साइड पे किया
اندر سے لٹھ نکالی مصطفی صاحب یا غلیل یا لٹھ نکالی اور نر فاختہ پہ ماری، نر فاختہ اس نے پھڑکنا شروع کر دیا۔ جب وہ پھڑکا اس شکاری نے اس کو ذبح کیا اور کھا لیا۔ مادہ فاختہ وہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے بھی۔ ابھی دیکھیے حکایت کیا اور آگے اس کا نتیجہ سننا۔ رومی کی ساری حکایتوں کا یہ حال ہے۔ مادہ فاختہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور کہنے لگی کہ اس شکاری نے درویشی کے لباس میں جو ہے نا میرا خامند جو ہے اس نے ہلاک کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلایا، کال کیا، اپنے دربار میں حاضر کیا۔ ان کا یہ مادہ فاختہ تیرے خلاف مقدمہ کر رہی ہے، جواب دو۔ ان کا کیا مقدمہ؟ ان کا کہ اس نے میرے خامند کو، میرے نر کو اس نے شکار کر لیا۔ اس شکاری نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اس میں جرم کیا ہے؟ وہ پرندہ حلال تھا، اللہ نے میرے لیے حلال کیا، میں نے شکار کیا، کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مادہ فاختہ کی طرف دیکھا کہ جواب سنا ہے، اب مادہ فاختہ کا جواب سننا۔ ان کا اے پیغمبر خدا مجھے شکار کرنے سے شکوہ اور شکایت نہیں، لیکن مجھے جو شکوہ ہے اس بات سے کہ یہ شکاری تھا تو شکاری کے لباس میں آتا، درویشی کے لباس میں کیوں آیا؟ جی فقیری کے لباس میں کیوں آ کر دھوکہ دیا؟ اس نے درویشوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم اس کو درویش سمجھتے رہے، اندر سے یہ شکاری تھا۔ علامہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگو اے بسا ابلیس آدم روئے ہستے اور بس باہر دستے نہ شاید دست دست۔ کہتے کئی اس دنیا میں ابلیس ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ لباس سے بشریت میں شکار کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اندر سے ابلیس اور لباس بشریت کا۔ آج کل 2 نمبر پیر ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ فقیری اور تصوف کے نام پہ کئی لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، جعلی فقیر ہیں اور جعلی صوفی ہیں۔ اور یہ رومی کا دور جو ہے نا 7ویں صدی ہجری کا، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا پتہ ہے کون سا زمانہ ہے؟ صدی کون سی ہے؟ 4تھی صدی، 5ویں صدی ہجری بنتی ہے، 400 ہجری میں آپ کی پیدا ہے، 465 میں 5ویں صدی۔ کشف المحجوب پڑھو، اس کے اندر دوسرا باب ہے اثبات التصوف۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے نام پہ 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ صوفی ہیں، کچھ متصوف ہیں اور کچھ مستصوف ہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو باقی باللہ ہو، جو اپنی طبیعت کے تقاضوں اور شہوات کو ختم کر چکا ہو اور رب کے ساتھ باقی ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اور متصوف وہ ہوتا ہے جو مجاہدے کے راستے پر اس منزل کے حصول کے لیے گامزن ہو، وہ متصوف ہوتا ہے کہ چل رہا ہے، مسافر ہے۔ اور مستصوف وہ ہوتا ہے، وہ 2 نمبر ہوتا ہے، نہ وہ صوفی کے مقام پہ پہنچا ہوتا ہے، نہ روز راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ صوفیاء کے لباس میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں اس کو جب اپنی کلاسز میں سمجھاتا ہوں مستصوف، متصوف اور صوفی کا، تو میں یہ 2014 کا دھرنا جو ہوا تھا نا، اس سوالے اپنے تحریکیوں کے حوالے سے وہ سمجھاتا ہوں کہ کچھ لوگ تو دھرنے میں پہنچ گئے، وہ گویا حضرت داتا گنج بخش سمجھانے کے لیے، ویسے بلا تم وہ جس طرح صوفی اپنی منزل پہ
پہنچ گیا ہے وہ وہاں پہنچ گئے. کچھ لوگ ہیں راستے میں، کوئی موٹر وے سے آ رہا ہے، کوئی جی ٹی روڈ سے آ رہا ہے، کوئی ادھر پشاور سائڈ سے آ رہا ہے، وہ نکلے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں، چل رہے ہیں، وہ متصوف ہوئے. اور جو ہر روز اپنے گھر میں کہتے صبح جائیں گے، صبح پھر کوئی بہانہ بنا لیا مہمان آ گئے، جی کل جائیں گے، پھر کوئی بہانہ بنا رہے جی ملازمت کا مسئلہ ہے، جی کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ پر تولتے رہے، کل جائیں گے کل جائیں گے، جانے کا ارادہ ہی نہیں، اس کو گویا مستقبل سمجھو. تو یہ تصوف اور صوفیاء کے نام پہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں. اور حضرت داتا گنج بخش کا یہ 5ویں صدی ہجری کا آپ سے پہلے الرسالۃ القشیریہ امام قشیری نے لکھا، جن کو حضرت داتا صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے پیر اور استاد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الرسالہ القشیریہ. مقدمے میں مصطفی صاحب نے لکھا کہ میں یہ اپنے زمانے کی جماعت صوفیہ کے نام یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں تصوف کے نام پہ دکانداریاں بن چکی ہیں، جعلی تصوف، جعلی فقر آ چکا ہے، اور حقیقی تصوف جو ہے اور جو حقیقی صوفی تھے وہ غائب ہو چکے ہیں. میں الرسالہ کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں حقیقی تصوف کیا ہے. تو اگر حضرت امام قشیری کا زمانہ ایسا تھا اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایسا تھا، تو آج تو اتنی صدیاں گزر گئی. میں اپنی بات جو اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں، تو آج کے زمانے میں 2 نمبر نہیں، پتہ نہیں کتنے نمبر تصوف ہو چکا ہوگا. کئی جعلی لوگوں نے تصوف کو بدنام کر دیا، اور خاص طور پہ یورپ میں یہ بعض پیروں نے ایسے دھندے شروع کر دیے جس کے بارے میں یہ کہنا پڑا کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں آخری تمثیل بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. مولانا رومی ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ ایک پنڈ میں ایک مؤذن تھا، اس کی آواز بڑی کری تھی، سخت اور بھدی آواز تھی، بھدی آواز والا، کڑک آواز والا مؤذن تھا. اور اس کا کام کیا تھا، وہ رات کو جو ہے نا سپیکر کھول لیتا اور لوگوں کو تنگ کرتا رہتا. ظاہر بات ہے اذان تو ایک وقت ہی ہوتی ہے، تو بعد میں تو علامہ اظہر زاہد صاحب وہ کیا کوئی اپنے طور پہ کوئی عارفانہ کلام پڑھتا ہوگا، وہ سمجھتا ہوگا لوگ حاض لے رہے ہیں. رومی فرماتے ہیں لوگ بڑے تنگ تھے، فرماتے ہیں کہ بچے اس کی اتنی کرخت آواز، کری آواز، اس کی آواز سنتے ہی بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں کے ساتھ لپٹ جاتے، بستروں میں ڈر جاتے. مسجد کی انتظامیہ نے سوچا کہ اس مؤذن سے کوئی چھٹکارے کی صورت اختیار کی جائے. انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ چندہ اکٹھا کرو، اس مؤذن کو نا عمرے پہ بھیجتے ہیں. انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، مؤذن کو بلایا، مؤذن کو بلا کر کہا کہ آپ کی آواز سے جو ہے نا، آپ کے ترنم سے، آپ کی نغمگی سے، آپ کی لے سے ہم بڑے متمتع ہوتے رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں شب بیداریاں کرواتے تھے، ہم آپ کو انعام یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہے چندہ، اب آپ عمرہ کریں اس کے صلے میں، اب وہاں جا کے جو ہے اپنی آواز کو گنگنانا. مؤذن بڑا خوش کہ میری آواز سے یہ بڑے خوش ہیں. اس نے وہ سارا جو ہے وہ پیسے لیے، تو گاؤں سے قافلہ روانہ ہونے والا تھا، کہتے اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جائے. اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، آگے ایک جگہ رات پڑ گئی، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور وہ کفرستان کا علاقہ تھا، کافروں کا تھا. اس مؤذن کو شوق تھا اپنی اذان کا، خوش فہمی تھی. اس نے کہا میں نے اذان دینی ہے. قافلے والوں نے ہاتھ مانگے، خدا کا نام لو، کسی ہمیں مصیبت میں نہ ڈال دینا. ان کا نہیں، دیکھنا میری آواز کے سر سے لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں. اس نے ضد کی،
اذان دی۔ جب اذان دی تو دوسرا دن ہوا، وہاں کا ایک عیسائی رئیس تھا قریبی بستی کا، وہ اس نے اپنے ساتھ غلام لیے ہوئے اور 3 ٹرے اٹھائے ہوئے، ایک میں کپڑے تھے، دوسرے میں مٹھائی تھے اور تیسرے میں شمعدان تھے۔ آ کے کہنے لگا کہ رات اذان کس نے دی ہے؟ قافلے والے سارے متوجہ ہوئے کہ خیر ہی ہو۔ انہوں نے کہا پہلے بات تو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل، اس نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ ہم اس کو سمجھاتے تھے، منع کرتے تھے، آئے روز اسلام کی طرف اس کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے بڑے بڑے اپنے اہل علم اس کے سامنے لائے کہ اس کو سمجھائیں، لیکن باز نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس مؤذن نے ہمارا کام کر دیا۔ کہتے کیسے؟ کہتے جب یہ اذان کی آواز آئی تو میری بیٹی پوچھتی ہے کہ یہ کیا بھدی آواز آ رہی ہے؟ تو اس کی بہنوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اذان کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مسلمانوں کی اذان نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کا شعار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کی تعلیمات میں جو مٹھاس ہے وہ اس کرختگی میں، سخت لہجے میں مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں ہمسایوں سے پوچھا، جب ہر ایک نے کہا کہ اذان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، اس نے کہا اگر یہ مسلمانوں کا شعار ہے تو میں اس اسلام سے باز آ گیا، اس اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو وہ رئیس کہنے لگا کہ وہ کام جو بڑی بڑی تقریروں، بڑے بڑے دلال نے نہیں کیا، اس مؤذن کی اذان نے کر دیا ہے، اس لیے میں تھینک یو کہنے کے لیے یہ تحفے لایا۔ اب یہ رومی آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ مؤذن سے مراد کون ہے؟ اس سے میں اور آپ لوگ ہیں، اسلام کے دائی، اسلام کو پیش کرنے والے، اسلام کو پریزنٹ کرنے والے دائی ہیں، مبلغ ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں۔ مؤذن سے مراد وہ ہے جو اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں مٹھاس ہے، لیکن اسلام کی پریزنٹیشن میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے، دعوت اور تبلیغ میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے۔ لاچمار تبلیغ نوجوانوں کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ دین کے ابلاغ میں بھی حکمت اور موعظت حسنہ ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ۔ تمہاری دعوت میں مٹھاس ہو، تمہاری آواز میں شیرینی ہو، تمہارے ابلاغ میں نرمی ہو، شائستگی ہو، تاکہ ہر طرح کے لوگ تیری دعوت کو سن کر اسلام کی طرف آئے۔ میرے شیخ الاسلام نے یورپ میں ایک دفعہ ایک مجلس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کو 2 چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے، 2 چیزوں۔ انہوں نے فرمایا ایک مس انڈرسٹینڈنگ نے، اور دوسری چیز مس پریزنٹیشن نے۔ مس انڈرسٹینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اور مس پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، اسلام کے داعیوں نے، اسلام کے مبلغوں نے مغرب کے سامنے اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا، پیش کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ 2 غلطیوں نے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ مغرب اگر صحیح طور پہ اسلام کو سمجھ لے اور ہم صحیح طور پر اسلام کو پیش کر لیں تو کوئی وجہ نہیں اسلام کی دعوت جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل جائے۔ رومی مؤذن کی شکل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو دوستو، رومی نے جو ہے بہت کچھ آداب بندگی سکھائے، آداب عشق سکھائے،
بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت جو ہے کافی ہوا چاہتا ہے۔ میں آخر میں چند اشعار کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں کہ آدمی دیداست باقی پوست داست، دید آں باشد کہ دیدے دوست داست، کہ آدمی جو ہے وہ صرف دید کا نام ہے، دیدار کا نام، لکھائے حقیقی مولا لکھائے رضائے حقیقی کا نام ہے، باقی سارا یہ چھلکا ہے۔ اور دید آں باشد کے دیدے دوست، اگر بندے نے اپنے مولا کا دیدار کر لیا تو اس کی پیدائش کا، تخلیق کا، عبادت کا، معرفت کا مقصد پورا ہو گیا، وگرنہ وہ چھلکے کا چھلکا ہے، جس کو خواجہ اجمیر نے یوں بیان کیا تھا کہ آنکس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کنت۔ جو بندہ حالت نماز میں اپنے مولا کا دیدار نہیں کرتا، ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو قضا کرے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا، ہل رأیتک ربک، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جب میں ایک سجدہ کرتا ہوں اس وقت تک دوسرے سجدے کے لیے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے مولا کا دیدار نہیں کرتا۔ آدمی دیدار کا نام ہے، آدمی دیداست باقی پوستاست، اور دیدان باشد کے دیدے دوستاست۔ اور یہ دیدار کیسے ہوتا؟ اس کا آگے طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند گر نہ بینی سر حق برما بخن۔ کہتے تین دروازے بند کر لے۔ کتنے دروازے؟ تین دروازے بند کر لے۔ کہتے ہیں آنکھ کو بند کر لے، آنکھ تیری غیر محرم پہ نہ پڑے، حرام چیزوں پہ نہ پڑے۔ اس کے بعد گوشت کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، غیبت کو، نافرمانی کی بات کو، ناجائز بات کو، اللہ کی ناپسندیدہ بات کو تیرے کان نہ سنے۔ اور تیسرا دروازہ لب کو بند کر لے، زبان کو جھوٹ سے بچا، لب گوئی سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، غلط گواہی سے بچا۔ جب یہ تین دروازے بند کر لے تو رومی فرماتا ہے اگر پھر بھی یہ چوتھا دروازہ باطن کا دروازہ نہ کھلے تو میرا مذاق اڑانا۔ گر نہ بینی سر حق بر ما بخند، کہتے ہیں میرا مذاق اڑانا۔ اور فرماتے ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال استو محال استو جنوں۔ اے بندے تو دنیا کمینی گھٹیا بھی چاہتا ہے اور رب بھی چاہتا ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کہتے یہ خیال محال ہے اور دیوانگی ہے، تو کسی ایک کو رکھنا پڑے گا۔ اور فرماتے ہیں علم را بر تن زنے مارے بغت، اور علم را بر دل زنے یارے بغت۔ علم کا تعلق اگر تن پروری کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑا خطرناک کوئی نہیں، سانپ ہے، اژدہا ہے، خونخوار ہے۔ اور علم کا تعلق، ہر علم فائدہ بخش نہیں ہوتا، ہر علم فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ فائدہ بخش کب بنتا ہے؟ علم را بر دل زنے یارے بغت۔ علم اگر من کے لیے ہو تو پھر یار بن جاتا ہے، وگرنہ مار بنتا ہے۔ یہ پیر رومی نے کہا، ان کے جو مرید تھے، مرید ہندی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے دوستو یوں بتایا کہ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو جتنا پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے تو نفع بخشی آنی چاہیے تھی،
لوگوں کو فائدہ پہنچنا تھا، لیکن ہمارے علم نے ہمیں کیا سکھایا؟ کیسے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کیسے ملک کا خزانہ ٹیکنیک سے ہم نے لوٹنا ہے۔ تو ہمارا علم جو ہے دجل و فریب سکھا رہا ہے، ہمارا علم لوٹ مار سکھا رہا ہے، ہمارا علم 2 نمبری سکھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بساط۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بساط۔ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ حاضرین مکرم، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس زندہ جاوید کتاب کے ذریعے لوگوں کو آداب بندگی سکھائے، آداب عشق سکھائے، جس کی وجہ سے اس کتاب کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں مثنوی تفسیر ہے قرآن کی، یہ شاہ مستعان علی مدراسی، مثنوی تفسیر ہے قرآن کی، مثنوی کنجی ہے کل عرفان کی۔ دوسرے صاحب نے فرمایا یہ کتاب اپنا نہیں رکھتی جواب، فارسی بولی میں ہے ام الکتاب فارسی۔ تیسرے نے یہ کہا اکبر آباد کے عاشق حسین سیماب نے، کہتے اللہ اللہ ہے عجب یہ مثنوی، حال و قال مولوی مانوی۔ اور ہمارے پاکستان کے مولانا محمد بشیر کوٹلوی نے کہا مثنوی حضرت مولا روم پڑ گئی ہے جس کی دنیا بھر میں دھوم۔ آج اسی کتاب کی تھوڑی سی جھلک اس ڈھوک میں آپ کے سامنے پیش کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک انتظامیہ نے جو یہ مجلس سجائی، ہماری مجلس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی کچھ بندگی کا ذوق عطا فرما دے۔ اور رومی نے جو پیغام دیے روح کی بیداری کے، باری تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس روح کی بیداری کا شعور اور آگہی آ جائے۔ وما علینا الا